الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه كان جوادا كريما مليكا له غفور رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده، أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا، أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما، صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں. لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں. مقاموں کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. نبی کے نگر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ. رہیں وہ اپنوں سے غافل، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. وہ اور ہی تھا جو قوسین کی نظر آیا.
وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں۔ اگر خاموش ہوں تو کچھ ہے، کچھ حالت تیرا حسن ہو گیا محدود، بارگاہ رسالت و آج رسالت میں تو تشریف کا نظران حقیقت پیش وقت کی نزاکت کے پیش نظر کسی لمبی چوڑی تمہید کی طرف میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا۔ سامنے کی چند باتیں اسی کی طرف میں غور و فکر کی دعوت دوں گا۔ مشہور معروف آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، جس کا سیدھا ترجمہ صریح ہم بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں۔ خدا میں عرض کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم کیوں عرض کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سبحان اللہ۔ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم تجھی سے مدد کرتے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم بارگاہ خداوندی میں اور نماز سے ہٹ کر نہ جانے کتنی بار ہم یہ بات کہتے ہیں۔ لہو لہجہ آپ دیکھیں، دونوں جملے کے تیور ایک ہی ہے، سیرے انداز بیان ہے، نحوی ترکیبیں، تمام چیز ایاک نعبد اس کو رکھیے، ایاک نستعین اپنی جگہ، یہ دونوں ٹکڑے رکھیں۔ اب جب ہم خدا کے بارے میں کہتے ہیں ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے سوا کسی کو نہیں پوچھتے، تیرے سوا کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے، یہ تو مطلب ہو۔ اب ویسے ہی ایک دوسرا جملہ جو آپ نے سنا کہ ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیور میں لبو لہجہ وہی، کھندرہ جوئی۔ تو اب اس کا بھی مطلب کیا ہونا چاہیے؟ اب اس کا بھی صاف مطلب یہ ہونا چاہیے کہ تیرے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ جیسے اس جملے کا یہ مطلب آپ نے دیا اور صحیح دیا، ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوچھتے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ تیرے سوا کسی کو نہیں پوچھتے۔ تو ویسے جملے کا بھی وہی مطلب ہونا چاہیے، ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کا بھی مطلب یہی واضح ہونا چاہیے کہ تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، یہی ہے۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ کیا خدا کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے؟ پہلی بات تو ہم نے سچ دیکھی ہے،
پہلی بات جب آپ نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں پوچھتے، تو ہم نے آپ کو کسی کو بھی پوچھتا ہوا نہیں پڑا. نہ زندے کو پوچھتے ہیں، نہ مردے کو پوچھتے ہیں، نہ قریب کو پوچھتے ہیں، نہ دور کو پوچھتے ہیں. انتہا ہے جس کعبے کا رخ کرتے ہیں اسے پوچھتے ہیں. اتنے وقت کہ آپ پہلے ٹکڑے میں نکل گئے کہ جو کہا ہم نے دیکھا کہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں آپ کسی کو پوچھتے. مگر یہی اسی تیور کا، اسی انداز کا جو دوسرا فقرہ آپ کی زبان سے نکلا، ایاک نستعین، اس کا بھی مطلب یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم خدا کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ کی زبان پر تو ہم نے خوب سنا، کبھی یا غریب نواز کا نام، کبھی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ کا نعرہ، کبھی یا اغثنی یا رسول اللہ کا نعرہ. خدا سے وہ کہہ رہے ہیں کر یہ رہے. یہ ایک سوال، اہم سوال. اور دوستو مشکل کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ہی کی زبان سے اس طرح کی بات نکلتی تو شاید اس کی اتنی اہمیت نہ دی جاتی. مگر جس قرآن کے اندر یہ دونوں فکرے موجود ہیں، اس قرآن کا بھی انداز دیکھ لو کہ ایاک نعبد کا فکرہ جس قرآن میں موجود ہے، پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھو، کہیں بھی غیر خدا کی عبادت کا کوئی ذکر نہیں اس کے جواب سے. کہیں بھی کسی تعلیم میں بھی غیر خدا کے پوجنے کی باتیں ہی نہیں تھی، کہیں بھی نہیں تھی. پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھو اور اسی قرآن میں اسی تیور کا دوسرا فکر ایاک نستعین. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں وہی قرآن اسی سے کو استعمال کر کے کہتا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ صبر و صلاۃ کو پوجو، پوجنے کی بات نہیں کی. اس لیے کہ صبر بھی غیر خدا، نماز بھی غیر خدا. ان عبادتوں کو جو پوجے گا عبادتوں کو وہ بھی مشرک ہوگا. تو وہاں یہ تو نہیں کہا. اور یہ تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب. یہاں کیا ایاک نستعین، ہم تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جس سے مدد ہم طلب کرتے ہیں وہی کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و صلاۃ سے مدد طلب کرو. حالانکہ آپ سوچیں گے کہ صبر کیا چیز ہے؟ صبر بھی آپ کی ایک صفت ہے، صلاۃ بھی آپ کی ایک صفت ہے. صفت سے مدد طلب کرو، اور صفت تو اپنے وجود میں موصوف کے وجود کی محتاج. صفت کا وجود ہی نہیں ہو سکتا. صابر نہ ہو تو صبر کہاں کی، مصلی نہ ہو تو صلاۃ کہاں کی. تو جب محتاج سے مدد مانگا جا سکتا ہے تو جو محتاج ہو، جب محتاج سے جو اپنے وجود میں بھی محتاج ہو اپنے موصوف کا، تو جب صبر مدد کر سکتا ہے تو صابر کیوں نہیں کر سکتا؟ جب صلاۃ مدد کر سکتے تو مصلی کیوں نہیں کر سکتے؟ ذات تو زیادہ قوی ہے، ذات میں تو زیادہ قوت ہے. اور دوستو یہی بات نہیں ہے، قرآن کریم میں اور بھی غیر خدا کے ایک دوسرے کے مدد کے ذکر ہے، بلکہ یہاں تک کو دے دیا سب کا مددگار، سب کو مدد کرنے والا، حقیقی مدد کرنے والا. وہ بھی کہتا ہے کہ جب میرا رسول ایک مقدس کتاب لے کر، پیغام لے کر تمہارے اندر آئے، اس پر ایمان بھی لاؤ، اس کی مدد بھی کرو. اس پر ایمان بھی لاؤ، اس کی مدد بھی کرو. یہ نہیں کہا کہ اس کو پوجو،
پوجنے کی بات تو نہیں کی مگر مدد کرنے کی بات کر دی تو اس کی مدد کرو. اور ایک پیغمبر ایک اولو العزم رسول کی زبان سے یہ فکر نکلا, قرآن اس کی حفاظت فرما رہا, من انصاری اللہ, من انصاری اللہ, کون ہے ہمارا مددگار. یہ خدا کو نہیں بلا رہے, یہ غیر خدا سے بات کر رہے ہیں, غیر خدا مخاطب ہے. اور وہ حواریین بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی مخاطب ہیں, حواریین بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی مخاطب ہیں. تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم ہیں خدا کے دین کے مددگار, ہم ہیں خدا کے دین کے مددگار. ارے یہاں سے بات اور آگے بڑھتی ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو ایسی جگہ استعمال کیا کہ سمجھنا مشکل ہو جائے. ان تنصروا ینصرکم, تم اگر خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا. تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا نے اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا, اپنے حبیب کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا. یہ مدد کا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں صالحین مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, انبیاء بھی دوسرے مددگار کو آواز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, قرآن میں دوسرے کے مدد کے لیے احکامات بھی موجود ہیں. اور یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی مدد, تیری ہی عبادت اور تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے, یہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے جناب, مدد استعانت, مدد حاصل کرنا اور عبادت, اس کی نوعیت الگ الگ. عبادت دو کی ہی نہیں جا سکتی. عبادت کی ایک ہی قسم, چھوٹی بڑی عبادت تقسیم نہیں, یہ چھوٹی عبادت یہ بڑی عبادت. عبادت کی ایک ہی قسم, دو کی عبادت کی نہیں جاتی. اور مدد کے سینکڑوں قسمیں, چھوٹی مدد بھی ہوتی ہے, بڑی مدد بھی ہوتی ہے, ظاہری مدد بھی ہوتی ہے, باطنی مدد بھی ہوتی ہے. مدد کی تو بہت ساری قسمیں, عبادت کی ایک قسم. کیوں عبادت کہتے کسے؟ اقصی غایت الخضوع, فروتنی, خاکساری, عاجزی کی جو انتہا ہے وہ عبادت بنتی ہے. جو انتہا ہے عاجزی, انکساری, خاکساری کی انتہا, وہ کیا ہے؟ وہ عبادت. اور آپ جانتے ہیں کہ انتہا کسی چیز کی دو نہیں ہوتی. یہ ہمارے ہاتھ میں آپ چھوڑ دیتے ہیں, اس کی ابتدا بھی ایک ہے, اس کی انتہا بھی ہے. دو نقطہ, جو انتہا اس کے بعد کوئی نقطہ نہیں, اور جو ابتدا ہے اس سے پہلے کوئی نہیں. تو نہ ابتدا سے پہلے کچھ ہوتا ہے, نہ انتہا کے بعد کچھ ہوتا ہے. تو ہر چیز کی ابتدا بھی ایک ہوتی ہے, انتہا بھی ایک ہوتی ہے. ابتدا بھی ایک ہوتی ہے, انتہا بھی ایک ہوتی ہے. ابتدا انتہا کی تفسیر نہیں ہوتی. تو جب خاکساری کی انتہا کا نام عبادت ہے تو یہ اسی ذات کے لیے ہے جو کمال کی انتہا ہو, جس کے اوپر کمال کا کوئی تصور نہ کیا جا سکے, تو یہ اسی ذات کے لیے ہے. مگر دوستو مدد کا معاملہ کچھ اور ہی ہے. مدد کا معاملہ کچھ ایسا ہوا کرتا ہے کہ اس کے درجات ہیں, اس کے درجات ہیں. جب درجات ہیں تو ایک ایسی مدد مانگنا, کسی کو معقول سمجھ کے مانگنا مدد, یہ تو ضرور جرم قرار پائے گا. مگر اس کے سوا ہٹ کر کے اگر آپ مدد مانگتے ہیں تو نہ یہ قرآنی ہدایات کے خلاف ہے, نہ رسول کے ارشادات کے خلاف ہے, بلکہ قرآنی ہدایت کے مطابق. میں اس کو اور بھی وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں, اور واقعی وہی مفہوم اگر دیکھیں تو بات وہی ہے کہ ہم جس سے بھی مدد مانگتے ہیں یہ خدا ہی سے مدد مانگنا ہے. جس سے بھی مدد مانگتے ہیں جو خدا کے مدد کے مظاہر ہیں, ان سے جو مدد مانگیں گے یہ خدا ہی کی مدد ہوگی. اسی بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا, ذرا سا آپ خیال کریں. کسی بھی حکومت کہ آپ شعبے دیکھیں, کتنے شعبے ہوتے ہیں, کوئی بھی حکومت. تو میں اپنے انڈیا کے حساب سے بات آپ کے سامنے کروں گا. چند شعبے
یہ حکومت کے شعبے. ایک کو کہتے ہیں مقننہ، جہاں قانون بنتا جیسے پارلیمنٹ، اور ایک شعبہ ہے جس کو کہتے ہیں عدلیہ، جہاں قانون نافذ کیا جاتا، کورٹ کچہری. اور ایک شعبہ ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انتظامیہ، جہاں قانون کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ وہ محکمہ جس کے افراد ایس پی، ڈی وائی ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی وغیرہ ہوتے ہیں، اور ایک محکمہ ہوتا ہے دفاعیہ، یہ ملٹری والے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے ملک کی حفاظت. یہ سارے حکومت کے محکمے ہیں. اچھا، یا اس محکمے کی کرسی پر کوئی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتا. جس کے محکمے ہے وہ بٹھاتا، جس کو لائق سمجھتا ہے، جس کو لائق سمجھتا ہے. تو سب کی ذمہ داری الگ الگ. اب ہم اپنی حکومت میں رہ کر اگر اپنی ملٹری سے مدد لیں تو یہ حکومت کے غیر کی مدد لیں. اگر ہم اپنے انتظامیہ سے مدد لیں، ہم اپنی حکومت کے بعد ہی نہیں کہہ رہے. اس لیے کہ حکومت ان محکموں کو اسی لیے بنایا ہی ہے. ہم اپنی کچہری سے مدد لیں، یہ غیر کی مدد نہیں. دیکھنے میں تو یہ جج صاحب جو ہیں، عبد الرحمان صاحب جج بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عبد الرحمان کا فیصلہ ہے، یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. جج کی کرسی پر بیٹھ کر کے فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے تو کہیں گے گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. کوئی ملٹری اگر کسی پر ظلم کرے تو اسے گورنمنٹ کا ظلم کرے گی، اور اگر کسی کی مدد کرے تو یہ گورنمنٹ کی مدد کہی جائے گی. یہ مت دیکھو کہ کون لکھ رہا ہے، یہ دیکھو کس کرسی پہ بیٹھ کے لکھ رہا ہے، کس منصب پر بیٹھ کے لکھ رہا ہے. تو یہ منصب والے جو ہیں، ان سے مدد اگر ہم مانگتے ہیں تو پھر ہم غیر سے مدد نہیں مانگتے. رہے ہندوستان میں اور مدد مانگے امریکہ سے، رہے ہندوستان میں مدد مانگے چین سے، رہے ہندوستان میں مدد مانگے جاپان سے. اب یہ غیر کی بات آ گئی، اب یہ غیر کی بات آ گئی. غیر سے مدد مانگنا اور ہے تو غیر کسے کہتے ہیں؟ غیر کا لفظ سمجھو، جو اپنا نہیں وہ غیر، اور جو اپنا وہ غیر خاص، جو اپنا وہ غیر خاص. ابھی تک آپ سمجھ ہی نہیں سکے کہ خدا کا غیر کون، خدا کا غیر کون. میں سوچتا ہوں کہ اگر انبیاء اولیاء خدا کے غیر ہو گئے تو خدا کا اپنا کون ہو؟ خدا کا اپنا کون ہو؟ تو کسی بھی محکمے سے آپ نے اگر مدد مانگی تو یہ اصل میں گورنمنٹ ہی کی مدد ہے. تو اب ہم یہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے خدا ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. اسی کے پاس جاتے ہیں جسے تو نے مدد کے لیے بنایا ہے، جس نے مقصد میں ملایا ہے. ہم کہیں غیر نہیں جاتے، ہم وہی جاتے ہیں جس کا فیصلہ تیرا فیصلہ ہو، جس کی مدد تیری مدد ہو، جس کی نصرت تیری نصرت ہو. یاد رکھو دوستو، جیسے وہ جج کا فیصلہ وہ عبد الرحمان کا فیصلہ نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، تو مسجد غوثیت پر بیٹھنے والے شیخ عبد القادر کا فیصلہ یہ خدائی فیصلہ ہے، یہ خدائی فیصلہ ہے. ان کی مدد یہ خدا کی مدد ہے. جب یہ بات ہو گئی تو ہم اس بات کے کہنے میں بالکل سچے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، غیروں کے پاس نہیں جاتے، شیطانوں کے پاس نہیں جاتے، خودوں کے پاس نہیں جاتے، تیرے دشمنوں کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ان کے پاس جاتے جو تیرے اپنے ہیں، جس منصب پر تو نے انہیں بٹھایا ہے ہماری مدد کے لیے، تو ہم انہیں کے پاس جاتے ہیں. تو ہمارا یہ کہنا بالکل صحیح ہو گیا، اے خدا ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت
کرتے ہیں، اس کا دوسرا رخ یہ بھی آپ لے سکتے ہیں، مختصر سا رخ لے سکتے ہیں، ایاک نعبد، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مگر اے خدا ہم کیا، ہماری عبادت کیا، ہم کیا، ہمارا عمل کیا، ہم کیا، ہمارا کردار کیا، ہم کیا، ہماری اطاعت کیا، عبادت تو ہم تیری ہی کرتے ہیں، مگر اس عبادت کو تیری ذات کے لائق بنانے کے لیے ہم خود ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم خود ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر تو قابل قبول بنا لے تو قابل قبول ہے، ہم کیا، ہمارا عمل کیا، ہم کیا، ہماری عبادت کیا، تو اس عبادت کو قابل قبول بنانے کے لیے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کا اور بھی اگر تیزی سے آپ دوسرا پہلو لینا چاہیں تو دیکھیے علماء سے آپ پوچھیں گے، اور وہ بات بھی بڑی قریب قیاس ہے، یہ نستعین کا لفظ ہے، یہ عین سے بھی بنا ہے، عون سے بھی بنا ہے، عون کے معنی عین کے ہوتے ہیں، عین کے معنی ذات کے ہوتے ہیں، اور کے معنی مدد کے ہوتے ہیں، اور عین سے، اور عین کے معنی ذات کے ہوتے ہیں۔ تو اب کہنے والا بڑی تیزی سے بات لائق خداوندی میں عرض کرتا ہے، اور صیغہ جب بنائیں گے چاہے وہ عون سے لیجیے چاہے عین سے لیجیے، کہیں گے نستعین، نہیں کہیں، کوئی دوسری بات نہیں کہیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مگر اے خدا اس عبادت کے سلے میں ہم جنت نہیں چاہتے، جہنم کی رہائی نہیں چاہتے، دین دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہتے، بلکہ اس عبادت کے بدلے میں ہم تیری ذات کے بارے میں، ہم تیرے عین کے طالب ہیں، عین کے طالب ہیں، ہم تیری ذات۔ اور یہ بھی کتنی کم ہمتی کی بات ہے کہ خدا کو پوجو اور جنت کے لیے، کتنی کم ہمتی کی بات ہے، خدا کو پوجو اور جہنم کی رہائی کے لیے۔ ارے جسے پوجنا ہے اس کو اسی کے لیے پوجو، جسے پوجنا ہے اس کو اسی کے لیے پوجو، اور پھر وہ فقرہ تمہاری بھی زبان سے نکل جائے جو سیدنا علی مرتضیٰ کی زبان سے نکل چکا تھا، کیا ماں بتوں کا کمان فی جنت کا ولا خوف من نار کا ولیکن وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ اے خدا ہم نے تیرے جنت کے لیے تجھے نہیں پوجا، تیرے جہنم کے خوف سے ہم نے تجھے نہیں پوجا، ہم نے تجھے عبادت کے لائق پایا، اس لیے پوجا، عبادت کے لائق پایا، اس لیے ایک بات بتاؤ، اگر جنت و جہنم نہ ہوتے تو کیا خدا عبادت کے لائق نہیں تھا؟ کیا جنت و جہنم کی جیسے ہو؟ باقی عبادت کا راز تو انہیں نے سمجھا دی، یہ بول رہے ہیں عبادت اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں جنت چاہیے، عبادت اس لیے ہے کہ ہمیں خدا کی رضا چاہیے، ذات چاہیے۔ اور دوستو نعمت چاہنے والے جو بھی نعمت چاہیں گے اس کا دائرہ کتنا وسیع ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی بھی بادشاہ کے خزانے سے آپ کوئی نعمت چاہیں گے، آپ نے دینار چاہا درہم سے محروم ہو گئے، درہم چاہا دینار سے محروم ہو گئے، سونا چاہا تو چاندی سے محروم ہو گئے، چاندی چاہا تو سونے سے محروم کیوں، ہیرا چاہا تو یاقوت سے محروم ہو گئے۔ خزانے میں تو ہر طرح کا مال ہے، جہاں تک آپ لے سکیں گے اتنے ہی تو لیں گے، مگر اگر بادشاہی کو لے لیں، اگر راجا کو شہنشاہی کو لے لیا تو پورا خزانہ آپ کا ہو گیا، پورا خزانہ آپ کا ہو گیا۔ تو دوستو دنیا کی نعمتوں کی طرف دوڑنے والے دوڑتے رہے، اسے وہی نعمت مل سکی اپنی کوششوں کے نتیجے میں، مگر کچھ دوڑنے والے دوڑتے ہیں تو دنیا کی نعمت کی طرف نہیں دوڑتے، گنبد خزاں کی طرف دوڑتے ہیں، تاجدار کائنات کی طرف دوڑتے ہیں کہ وہ ہمارے ہو گئے تو ساری دنیا ہماری ہو گئی، تو ساری دنیا ہماری ہو گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کے سلے میں ہم کچھ نہیں چاہتے، بس تجھی کو چاہتے ہیں۔ ہم طالب عون کیا طالب عین، ہم تیری ذات کے طالب ہیں۔ مگر یہاں پر ایک چیز اور بھی قابل غور ہے، مختصر سی بات کہ دیکھیے خدا کی بارگاہ میں عبادت تو ماشاءاللہ سے بھی کرتے ہیں، اور ایک تو یہ جیسے یہاں جماعت میں
آپ نے آ کے عصر کی نماز پڑھی ہوگی اور پھر انشاءاللہ آپ مغرب کی نماز بھی یہاں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ. تو وہاں تو یہ بات بڑی سمجھ میں آتی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بہت ساری پوری جماعت خالی ہم سب کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مگر ایک بات بتائیے، یہی فقرہ آپ اس وقت بھی پڑھتے ہیں جب تنہا کہیں کوئی نفل پڑھ رہے ہو، سنت پڑھ رہے ہیں، یہی فقرہ بولتے ہیں کہ ہم تھے وہاں، ہم کہاں؟ وہاں کی میں تیری عبادت کرتا ہوں. مقام اس چیز کا مقام ہے اس بات کا. مگر ہم کہتے وہی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تو ہم میں کا مقام ہے نا. جو کہنا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھے اس کا مدد نہ ہوتا ہوں، تو میں کا مقام اور الفاظ ہم کے. دوستو یہ مت سمجھیے گا کہ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آپ تنہا ہوتے ہیں، ایسا مت سمجھیے. آپ یہی تو کہتے ہیں یہ میں ہم کیسے بن گئے، یہ میں ہم کیسے؟ جب آپ مسلم پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کا ہر عضو، آپ کی آنکھ، آپ کا کان، آپ کی زبان، آپ کا دماغ، آپ کے اعضاء و جوارح سب عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں، سب عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور سب کی عبادت اپنے اپنے انداز کی ہوتی ہے. زبان کی عبادت تسبیح کرنا، کان کی عبادت قرأت سننا، آنکھ کی عبادت سجدہ گاہ دیکھنا، اعضاء و جوارح کی عبادت رکوع سجود کرنا. تو سارے اعضاء و جوارح کو اکٹھا کر کے ہم خدا کی بارگاہ پہ کہتے ہیں اے خدا ہم تیری خدا کی بارگاہ میں ہم میں بن کے ہم نہیں جاتے، ہم بن کے جاتے ہیں. ہماری نظر بھی عبادت گزار، ہمارے کان کی عبادت گزار، سب کو لے کے جاتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور وہاں ایک دوسرا بھی مسئلہ آیا جس کو کیا نام ہے، اہل علم حضرات جو اصول فقہ سے واقف ہیں اس کو خیال عیب کا مسئلہ قرار دیتے ہیں. چلو ہم اپنے کو تنہائی مان کے چلو، یہ سارے مجموعے کو ایک کیا مان لو کہ میں، مگر یہ میں ہم کیوں ہے؟ خدا کی بارگاہ میں ہم اپنی عبادت تنہا کیوں نہیں پیش کرتے؟ یہ ہم کون ہیں؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھیے آپ، اجتماعی عبادت میں بڑے فائدے ہوتے ہیں. یہ جماعت جو آپ کے لیے واجب قرار دی گئی ہے، اس سے بڑی حکمت یہ ہے کہ آنے والے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، مگر اس میں کوئی بھی اگر ایک اللہ کا نیک بندہ اور اس کی نماز قبول تو سب کی ہو. ہمیں پتہ نہیں ہماری نماز قبولیت کے لائق ہو کہ نہ ہو، مگر مسجد میں آنے کے بعد جب اتنے مسلمان ہوں گے تو اس میں کوئی ایک اللہ والا تو ہوگا ہی، ایسا ایک ہوگا ہی جس کو کوئی ادا خدا کو پسند آ جائے، وہ مقبول تو سب مقبول، سب مقبول. اسی لیے خیر و خیرات تو آپ کیسے بھی کر سکتے ہیں، مگر جو اجتماعی خیر و خیرات لوگ کرتے ہیں اور دین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس وقت اگر کسی ایک کا دینا قبول ہو گیا تو سبھی کا دینا قبول، سبھی کا دینا قبول. حج کرنے کے لیے تو کتنے لوگ جاتے ہیں اور کیسے کیسے لوگ جاتے ہیں وہ خوب آپ جانتے ہیں، کیسے کیسے لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کے کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. لاکھوں پہ اور کتنے تو لوگ ایسے ہیں کہ حرم شریف میں کم نظر آتے ہیں، مارکیٹ میں زیادہ دکھائی پڑتے ہیں، اور وہاں سے ایسا لندے پھندے آتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ سب خرید ہی لینا. کبھی کبھی تو لوگ ایسا خرید کرتے ہیں کہ خود محتاج ہو جاتے ہیں، دوسروں سے پھر ان کو قرض لینا پڑتا ہے. اس طرح سے لے کر کے وہاں سے آتے ہیں اور پھر جب اپنے ملک میں پہنچتے ہیں اور کسٹم آفیسر پوچھتے ہیں حاجی صاحب آپ کیا لائے؟ کچھ نہیں، آتے ہی جھوٹ شروع. ارے دن میں لانے کو وہ نہیں کہتا کہ لانا کچھ جرم ہے، مگر لاؤ تو سچ بولو، ڈیوٹی ادا کرو، آرام سے ڈیوٹی ادا کرو. مگر معاملہ عجیب مزاح کا خیز ہو جاتا ہے. اور انہی تمام عادتوں کی وجہ سے بعض لوگوں نے تو حاجیوں کے خلاف لطیفے پڑھ لیے. وہ کرنے والی بات نظر آتی ہے، کر لیے ہے
اصل میں یہ لطیفے بنتے ہی اسی طرح سے ہیں کہ جب کسی کے مزاج کوئی چیز ایسی پیش کرتی ہے اسے ایک اصلاحی پہلو بھی اس کے اندر ہوتا ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا کوئی اندھا فقیر کشکول لے کے بیٹھا ہوا تھا اور اس میں کچھ پیسے پڑے تھے. ایک صاحب نے جب نکالنا شروع کیا کچھ چلانے لگا, ارے حاجی صاحب ایسا مت کیجیے, ارے حاجی صاحب ایسا مت کیجیے, ارے حاجی صاحب اتفاق سے واقعی وہ حاجی تھے, اتفاق بھی تھا وہ حاجی تھے. تو ان کو تعجب ہے تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ میں حاجی ہوں, تجھے یہ کیسے پتا چلا میں حاجی ہوں؟ کہا یہ کام دوسرا کام کرے گا. یہ حال ہے. بتاؤ ہم جو اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں کیا اس لائق ہے کہ ہمارا حج قبول کیا جائے؟ مگر نہیں دوستو, جب وہاں لاکھوں آدمی ہوتے ہیں تو وہاں صالحین بھی ہوتے ہیں, اقدام ہوتے ہیں, حضرت فکر بھی ہوتے ہیں, حضرت الیاس بھی ہوتے ہیں, اور خدا کسی ایک کی قبول کر لے تو سب کے قبول کر لے, تو سب کے قبول. یعنی ہم وہاں تو اپنے آداب کے لحاظ سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ قبولیت کے لائق نہیں, مگر کوئی مقبول بندہ نہ بن گیا تو اس کے خطے میں نہ جانے کیا کیا چیزیں تمہاروں کو تلا. تو اسی کو یہ اجتماعی عبادت کے فائدے, اجتماعی عبادت کے فائدے ہیں. اب میں ایک چیز اور بتا دوں, ایک ہے خیار ایک جس کو کہتے ہیں. خیار ایک کا معنی یہ کہ آپ جائیں کوئی چیز خریدیں اور خرید کر کے لے آئیں, اور لانے کے بعد پھر آپ کچھ بات کا اختیار ہے کہ اس میں کوئی عیب ہو تو واپس کر دیں, یہ اختیار ہے. کھجوریں گئے تھے لینے کے لیے, عیب دار بھی کریں تو آپ کو اختیار ہے, دکاندار کو اس کو واپس لینا. مگر اس کا مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو اچھا ہو وہ قبول کر لو, خراب واپس کرو. واپس کرنا ہے تو سب واپس کرو, لینا ہے تو سب لینا, یہ مرضی. اگر چیز میں خرابی نکل آئی اور آپ کو واپس کرنے کا ہوا تو سب واپس کرو, نئے سرے سے خریداری کرو. مگر ایسا نہیں کہ اچھی کھجوریں لے لو اور خراب واپس کر دو. یہ اس بات کا اختیار نہیں, اختیار اس بات کا ہے کہ جب واپس کرنا ہے تو سب واپس کرو, ناقص کو بھی اور اچھی کو بھی, اور لینا ہے تو سب لے لو. یہ ہے مسئلہ, اور یہ مسئلہ کس کا ہے؟ شریعت اسلامیہ کا. اور یہ شریعت اسلامیہ کس کی ہے؟ سرکار نے پیش کیا, اور سرکار کا یہ ہدایت آسمانی ہدایت. تو خدا بھی اسی چیز کو پسند کر رہا, خدا بھی اسی چیز کو پسند کر رہا ہے کہ لینا ہے تو سب لے لو, چھوڑنا ہے تو سب چھوڑ دو. یہی سے پیارا ہے بنتا. تو دوستو یہی سے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ اپنی تنہا عبادت کو خدا کی بارگاہ میں مت پیش کرو, بلکہ اسی عبادت کے ساتھ صالحین اور بزرگان دین ان سب کی عبادتوں کو شامل کر کے خدا کی بارگاہ میں کہو ہم تیری ہی روٹ پہ, ہم یہ سارے عبادت کرنے والے لوگ, اس میں امواس بھی ہیں, اقدار بھی ہیں, اوقات بھی ہیں, ابدار بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, نخبہ بھی ہیں, یہ سارے عبادت کرنے والے. اسی میں اپنی عبادت کو بھی شامل کر کے ہم نے کہا یہ اللہ ہم تیری عبادت ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور جب ان بزرگان دین کی عبادتوں کے ساتھ ملا کر کے ہم نے اپنی عبادت کو بھیجا خدا کی بارگاہ میں, اب خدا لینا ہے تو سب کو لے لے, اور واپس کرنا ہے تو سب کو واپس کرنا ہے تو سب کو واپس کرنا, لینا ہے تو سب کو لے لے. تو دوستو ہماری عبادت کیا, اس کا مقام کیا, مگر غوث کی عبادت واپس نہیں ہوگی, مالا کی عبادت واپس نہیں ہوگی, داتا کی عبادت واپس نہیں ہوگی. تو ان کی عبادتوں کے دامن سے چھپی ہوئی جو عبادتیں ہم بھیجیں گے ہم کی رحمت سے یہی امید ہے وہ بھی واپس ہونے والی ہے, وہ بھی واپس ہونے والی نہیں ہے. تو یہ اجتماعی عبادت کا یہ خاص نقطہ ہے, اجتماعی عبادت کا یہ خاص نقطہ ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مدد کا تو معاملہ ایسا ہے دوستو, بڑا پھیلاؤ اس کے اندر. دیکھو اسلام جو ہے یہ دین فطرت. دین فطرت کا مطلب کیا ہے کہ فطرت کے خلاف کبھی وہ حکم نہیں کرے گا. جو انسان کی فطرت ہے اس کے خلاف کوئی حکم نہیں کرے گا. اچھا یہ کیسے پتا چلے کہ انسان کی فطرت کیا ہے؟
فطرت کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے. فطرت کی تصویریں کی جاتی ہیں. ساری انسانیت جس میں مبتلا نظر آئے وہ ہے انسان کی فطرت. اللہ اللہ. وہ جذبہ فطری جذبہ. ساری انسانیت آپ نے جو کچھ خود سے ایجاد کیا اس میں فرق ہے، اور خدا نے جو کچھ دے دیا آپ کے کرم سے اس میں کوئی فرق نہیں. جیسے بھوک، یہ بھوک انسان کی فطرت ہے. مومن کو بھی لگتی ہے، کافر کو بھی لگتی ہے، بوڑھے کو بھی لگتی ہے، بچے کو بھی لگتی ہے، عورت کو بھی لگتی ہے، مرد کو بھی. ہے کوئی جس کو بھوک نہ لگتی؟ اور سب کی بھوک کا رنگ ایک. بھوک سے جو تکلیف ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ عربیوں کی تکلیف اور ہو اجمیوں کی اور. بھوک کا رنگ ہے، اس کے اثرات ہیں. تو بھوک انسان کی فطرت. سارے انسان فطرت. اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب میں نے اسپتال میں دیکھا تھا بعض لوگ پڑے ہوئے تھے چارپائی پر ان کو بھوک نہیں لگ رہی تھی، تو میں بیماروں کی بات نہیں کر رہا، میں صحت مندوں کی بات کر رہا ہوں. جو انسان صحت مند ہے اس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی. کہ انسان کی فطرت ہے. اب اگر اسلام یہ آ کر کہے کہ بالکل کھانا چھوڑ دو، بالکل ہر طرح کا پینا چھوڑ دو، تو یہ فطرت کے خلاف حکم ہوگا، اور یہ اسلام پھر انسانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا. قابل قبول نہیں ہو سکتا. لہذا اسلام کبھی ایسا حکم نہیں دے گا کہ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام فطرت کو مٹانے نہیں آیا، فطرت کو صحیح راستے پہ لگانے آیا. یہ نہیں کہے گا مت کھاؤ، مگر یہ کہے گا حلال کھاؤ، حرام. سبحان اللہ. یہ نہیں کہے گا مت پیو، راستہ دکھائے گا. فطری جذبے کو اسلام نہیں مٹاتا، فطرت کو صحیح راستے پہ لگانا. اس لیے کہ اگر فطرت کو مٹا دے تو اسلام کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا. ایسے ہی آپ دیکھیں لالچ انسان کی فطرت ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی انسان جس میں لالچ نہ ہو؟ سبھی کے اندر لالچ. اور میں تو ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ خیر القرون والے ان کے اندر بھی لالچ ہے، مگر فرق یہ کہ لالچ کا رخ سب کا الگ ہے. دنیا کا لالچی، کوئی آخرت کی بھلائیوں کا لالچ، کوئی یہاں کا لالچ رکھی ہوئی ہے، کوئی وہاں کی لالچ رکھی ہوئی، مگر ہے سب میں، سب کے اندر. اور قرآن کریم نے تو نبی کریم کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال کیا، مگر وہ ہمارے نجات کی حدیث ہے، ہماری بلا محبوب کی حدیث ہے. تو حفظ کا رخ جو ہے اسلام صحیح راستے پہ لگا دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ تم بالکل لالچ ہی نہ کرو، یہ خلاف فطرت بات ہوگی. فطری ادائیں ایک ہوتی ہے. خوشی کے وقت خوش ہو جانا یہ آپ کی فطرت ہے، مصیبت کے وقت غمزدہ ہو جانا یہ آپ کی فطرت ہے. تو اس کو نہیں بدلا جا سکتا. ایسے ہی آپ دیکھیں غصہ کرنا یہ بھی انسان کی فطرت ہے. کوئی ایسا انسان جس کو غصہ نہ ہوتا؟ ہے کوئی انسان ایسا جس کو غصہ نہ ہوتا؟ سبھی کو غصہ ہوتا. اور اگر کوئی ایسا انسان ملے اور وہ یہ دعویٰ کرے مجھے غصہ نہیں ہوتا، تو مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ. رامپور کے خان صاحب پڑھتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں، بڑے سیدھے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا
یہ لوگوں کو غصہ کیسے آتا ہے یہ بات سمجھ نہیں. اب اپنے ساتھیوں سے کہتے ساتھیوں نے سوچا کہ اب ان کو بتایا جائے گا غصہ کیسے آتا ہے. موقع کی تلاش میں تھے, اتفاق سے سن لیا کہ ان کے پاس ان کے گھر سے سرکہ آیا ہوا. ساتھیوں میں ایک ساتھ پہنچ گئے کہ ہاں صاحب سنا آپ کے پاس سرکہ ہاں آیا ہوا, تھوڑا سا عنایت فرمائیں. دیکھیے چلے گئے. دوسرے صاحب پہنچے, صاحب سنا کہ سرکہ آیا ہوا, ہاں آیا ہوا, تھوڑا سا عنایت فرمائیں. دیا, چلے گئے. مختصر یہ سرکہ ختم ہو گیا, مگر مطالبہ ختم نہیں ہو رہا. ہر ستارہ سرکہ مانگا. اور اس کے بعد جناب والا انتہا کر دی. رات کو بیچارے سو رہے, 1 بجے رات کو کوئی کھٹکھٹا رہا, جلدی کھولیے بہت ضروری کام ہے, بہت ضروری کام ہے. جب کھولتے کیا تھا, کیا کام ہے, تو مجھے سرکہ چاہیے. یہ عالم ہو گیا کہ صرف سرکہ کا نام لے لو تو گالی شروع ہو جاتی, گالی شروع ہو جاتی. صرف پیالے کا اشارہ کر دو تو وہ غضبناک ہو جاتے تھے. تو لوگوں نے کہا ہاں صاحب اب کھیل ختم ہو گیا, ہم صرف یہ دکھانا چاہتے تھے کہ غصہ کیسے آتا ہے, غصہ کیسے آتا ہے. یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا, ہمیں غصہ نہیں. اسی لیے جب غصہ آتا ہے تو اسلام نے یہ نہیں کہا غصہ مت کرو, غصہ سے نہیں روکا, غصے کا رخ بدل دو. غصہ کرو مگر غصے کا رخ. آپ نے اس غصے والے کا تو حال پڑھا ہوگا نا, کتنے غصے میں گئے تھے, کیا ارادہ لے کے گئے تھے, ننگی تلوار لے کے گئے تھے, ننگی تلوار لے کر گئے تھے, اور بارگاہ رسالت پہ پہنچے تو کیا غصہ ختم ہو گیا, کیا غصے کو ختم کر دیا گیا, کیا تلوار اس سے چھین لی گئی؟ نہیں. دنیا نے تو صرف یہ دیکھا کہ عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی. بڑی نگاہ مصطفیٰ کو زندگی سنور گئی, بڑی نگاہ مصطفیٰ زندگی سنور گئی. مگر دوستو غصے ہی میں گئے تھے اور غصے ہی میں پلٹ رہے, غصے ہی میں گئے تھے اور غصے ہی میں پلٹ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کیا غصہ, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ غصے ہی میں گئے اور غصے ہی میں بول رہے ہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب سرکار نے کیوں نہیں, عمر کی غیرت ایمانی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ معبودان باطل کو علانیہ پوجا جائے, ہم معبود برحق کو چھپ کر کے اس کی عبادت کریں. غصے ہی میں گئے تھے, غصے ہی میں پڑ رہے. اسلام غصے کو مٹانے نہیں آیا ہے, غصے کو صحیح راستہ دکھانے آیا ہے, غصے کو صحیح راستہ دکھانے آیا ہے. پہلا غصہ وہ تھا جو رسول کی طرف لے جا رہا تھا, دوسرا غصہ وہ ہے جو دشمنان رسول کی طرف لے جا رہا ہے, جو رسول کے دشمنوں کی طرف لے جا رہا ہے. تو اسلام فطری جذبے کو مٹاتا نہیں ہے. اور دوستو ایسے غصوں کی برکتیں بھی خوب ہوتی ہیں, ایسے غصوں کی. تم نے اس غصے والے کو نہیں دیکھا, مقابلے میں چیلنج کر دیا تھا ایک پہلوان نے چیلنج کر دیا. سیدنا علی مرتضیٰ پورے غصے میں چیلنج قبول کیا, آگے بڑھ گئے. علی کسی اور کو بھیجو, تم ابھی بچے ہو, آؤ تو بعد میں پتہ چلے گا, بعد میں پتہ چلے گا. اور مختصر یہ ہے, واقعہ نگاری میں نہیں کرنا چاہتا, مقابلہ ہوا, وہ نیچے ہوا, ماشاءاللہ. حضرت علی سینے پہ سوار ہو گئے, گلے پہ خنجر رکھ دیا, گلے پہ خنجر رکھ دیا, چلانا ہی چاہتے تھے. اس نے چہرے پہ تھوک دیا, آپ اتر جاتے تو بڑے غصے میں آئے. مگر غصہ کیسا کنٹرول میں ہے, بڑے غصے میں آئے. اور اس کے بعد وہ بھی حیران ہو گیا کہ یہ موقع وہ تھا کہ جہاں خنجر چلانا آسان تھا, ہٹانا آسان نہیں. جو آسان کام تھا وہ نہیں کیا, جو مشکل کام تھا وہ کر لیا. پوچھا علی تم بہادر ضرور ہو, مگر نادانی تم نے کی. کہیں کوئی دشمن کے سینے پہ بیٹھ کے اترتا ہے, گلے پہ خنجر رکھ کے ہٹاتا ہے, وہ آسان کام تم نے نہیں کیا, مشکل کام اپنا لیا.
حضرت علی کے فرمان کا جو خلاصہ ہے میں اپنے لفظوں میں بیان کروں کہ سیدنا علی مرتضیٰ گویا فرماتے ہیں، دیکھ جب میں تیرے سامنے آیا تھا تو مجھے غصہ تھا مگر خدا کے لیے، جب میں نے تجھے زہر دیا تو مجھے غصہ تھا مگر خدا کے لیے، اور جب میں تیرے سینے پہ سوار ہوا مجھے غصہ تھا مگر خدا کے لیے، اور جب میں نے خنجر تیرے گلے پہ رکھا تو مجھے غصہ تھا مگر خدا کے لیے، اور جب میں چلانا چاہ رہا تھا تو مجھے غصہ تھا مگر خدا کے لیے، اور جب تم نے چہرے پہ تھوک دیا تو نفس کا بھی غصہ آ گیا، نفس کا غصہ، اور جو کام میں خدا کے لیے کر رہا تھا اس میں نفس کا ڈاکہ، اس میں نفس کا ڈاکہ ہو گیا، میں اتر گیا، اب دوبارہ مقابلہ کرنا ہے، دوبارہ مقابلہ کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر دوستو یہ منظر دیکھ کر اس کے ارادے مزمحل ہو گئے، اس پر حق روشن ہو گیا، اور اس نے یہ للہیت دیکھی تو اب مقابلہ کرنا تو بڑی بات ہے، پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھو ایسا غصہ کیسا رحمت ثابت ہوا، یہ غصہ کیسا رحمت ثابت ہوا کہ اسلام نے غصے کو نہیں مٹایا ہے، غصے کو صحیح راستہ دکھایا ہے۔ لوگ اکثر اسلام پر اعتراض کر دیتے ہیں ناسمجھی میں، اسلام تو تلوار کی زور سے پھیلا، تلوار کی زور سے پھیلا۔ آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ تلوار خود چل رہی تھی یا کوئی چلا رہا، تلوار خود چل رہی تھی یا کوئی چلا رہا تھا، تو اگر کوئی چلا رہا تھا چلانے والے کو کس تلوار نے مسلمان کیا، چلانے والے کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ فاروق اعظم جب مسلمان ہوئے تھے تو تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی، تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی، یہ تلوار والا کیسے مسلمان ہو گیا، یہ خنجر والا کیسے مسلمان ہو گیا؟ خالد ابن ولید کو کس تلوار نے مسلمان کیا، علی مرتضیٰ کو کس تلوار نے مسلمان کیا، صدیق اکبر کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ دوستو یہ عجیب بات ہے، کہتے ہیں تلوار کے زور، مجھے بس اتنا ہی بتا دو کہ یہ انسان جو مسلمان ہوا یہ خنجر ہٹانے سے یا خنجر چلانے سے؟ یہ مسلمان جو ہوا یہ خنجر چلانے سے یہ خنجر ہٹانے سے؟ دوستو خنجر چلتا تو کافر کٹ جاتا، خنجر ہٹا تو کفر کٹ گیا، خنجر چلتا تو مشرک کٹ جاتا، خنجر ہٹا تو شرک کر گیا، خنجر چلتا تو دشمن کٹ جاتا، خنجر ہٹا تو دشمنی کر گئی۔ معلوم بات اسلام کافر کو کاٹ کے نہیں پھیلا ہے، کفر کو کاٹ کے پھیلا ہے، اسلام مشرک کو کاٹ کے نہیں پھیلا ہے، شرک کو کاٹ کے پھیلا۔ ارے سارے کافروں کو اگر اسلام کاٹ ہی دیتا تو مسلمان کون ہوتا؟ مسلمان کون ہوتا؟ معلوم ہے دوستو اسلام فطری جذبات کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ فطری جذبات کو صحیح راستے پہ لگانے کے لیے آیا ہے۔ غصہ کرو اور غصے کی اہمیت آپ دیکھیں کہ غصے والے کو مقام تاریخ میں قرآن نے بیان کیا، اشد علی الکفار، اشد علی الکفار، غصہ ایسا ہو جو رحمت بن جائے، جو رحمت بن جائے۔ یہاں ایک بات کی اور اشارہ کرو کہ کافر نے اخلاص دیکھا علی مرتضیٰ کا، للہیت دیکھی شیر خدا کی، اور ایمان لایا رسول کا۔ ارے دیکھ جس کا کمال دیکھو اس کے گن گاؤ، چاہیے تو یہ نا، جس کا کمال دیکھو اس کا گن گاؤ، کمال نہ دیکھو ایمان کسی اور کا، کمال نہ دیکھو ایمان کسی اور کا۔ اس سے ولایت اور نبوت کے درمیان کا رابطہ پتہ چلتا ہے، یہی سے پتہ چلا ولایت دلیل نبوت ہے، جو دلیل کو مانتا ہے دعوے کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ دلیل نبوت ہے، جو ولی کو مانتا ہے اسے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔
اسے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. اسی لیے ہم تو دیکھتے نا تو نبی کو نہیں ماننا چاہتے وہ ولیوں سے بھی بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میں اختصار کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں. دیکھیے یہ چند مثالیں ہیں جو ہم نے پیش کی ہیں. تو جس طرح غصہ انسان کی فطرت ہے، جس طرح لالچ انسان کی فطرت ہے، جس طرح بھوک پیاس انسان کی فطرت ہے، اور اسلام فطرت نہیں مٹاتا، فطرت کو صحیح راستے پہ لگاتا ہے. ایسے ہی مدد مانگنا، خدا کے سوا سے مدد مانگنا، یہ انسان کی فطرت. جس چیز پر میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں بس اسی نقطے پر، اسلام کی فطرت غیر سے مدد مانگنا. جو کہتا کہ ہم نہیں مانگتے وہ بھی مانگتا، غلط کہتا. بغیر مدد کے وہ چلنا بھی نہیں سیکھ سکتا، بولنا بھی نہیں سیکھ سکتا. نہ دین کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، نہ دنیا کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. مدد کے بغیر کچھ نہیں. اور جو بہت پکا موحد تمہیں نظر آئے کہ ہم کسی سے بھی مدد مانگنا نہیں چاہتے، نہیں مانگتے، ایک کام کرو، کبھی اٹھا کے اسے کنویں میں پھینک دو. اب دیکھو یہ محلے والے کو بلاتا ہے کہ خدا کو بچاؤ بچاؤ. ارے کیوں چلانا، کس کو بلانا؟ ارے خدا تو دیکھ ہی رہا، تو کیا کر رہا؟ وہ تو دیکھ ہی رہا، چلانے کی کیا ضرورت؟ مگر نہیں، وہ آدمی نہیں چلا رہا ہے، اس کی فطرت چلا رہا ہے. انسان کی فطرت چلا رہی ہے. غلط کے لیے بلانا انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے. کتنا ہی سخت قسم کا موحد اپنے کو بنے، اٹھا کے اس کے گھر میں آگ لگا دو. اب دیکھتے ہیں یہ کدھر جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ مسجد جاتا ہے یا محلے والوں کو بلاتا ہے، یہ کدھر جاتا ہے. مگر دوستو نہیں، یہ دوڑے گا، محلے والوں کو بلائے گا، مدد لے گا. اور اس کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. غیر کو مدد کے لیے بلانا یہ انسان کی فطرت ہے. اب اگر اسلام یہ کہے کہ اے لوگوں غیر کو مدد کے لیے مت بلاؤ، تو یہ ایسے ہی ہو جائے گی. اے لوگ اے بھوکو کھانا مت کھاؤ، اے پیاسو پانی مت پیو، اے بیماروں علاج مت کرو. یہ تو ایسے ہی بات ہو گئی کہ فطرت کے خلاف حکم ہوگا. تو اسلام انسانوں کے لیے پھر قابل قبول نہیں ہو سکتا. اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے اے غیر سے مدد مانگنے والے، کون کہتا نہ مانگو، مگر شیطانوں سے مت مانگو، بتوں سے مت مانگو، میرے ولیوں سے مانگو، میرے دوستوں سے مانگو، جن کو میں نے مدد کے لیے بنایا ان سے مانگو، جن کو میں نے بنایا ہے ان سے مانگو. تو اسلام مدد کا راستہ کاٹنے نہیں آیا ہے، صحیح راستہ دکھایا ہے. صحیح راستہ، لوگ غلط راستے پر لگے ہوئے تھے، اپنی مرضی سے غلط راستے پر لگے ہوئے تھے. اسلام نے آ کر کے صحیح راستہ دکھایا، اسلام نے آ کر کے صحیح راستہ دکھا دیا. تو اسلام کبھی بھی کسی کو فطرت کے خلاف کبھی بھی حکم نہیں دے گا، کبھی بھی ایسا آرڈر نہیں دے گا جو ان سے جو خلاف فطرت ہو. یہاں پر بھی بات وہی ہے دوستو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کہیں ایسی جگہ نہیں جاتے جس کی مدد تیری مدد نہ ہو، تیرے مدد کی بجائے اس کے سوا ہم کہیں نہیں جاتے. تو اے رب تبارک و تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین. وآخر دعوانا الحمد للہ.